معدن الجود والکرم وأہلہ وبارک وسلم یا سلام یا سلام یا سلام۔ ہماری گزشتہ نشست جو سورہ فاتحہ کا تواتر ہے، اور پچھلی نشست میں ہم نے بات کی تھی صراط الذین انعمت علیہم سے پہلے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما۔ تو اس میں ہم نے جو پڑھا وہ اہدنا کا لفظ بہت تفصیل کے ساتھ پڑھا کہ لفظ اہدنا کا مطلب کیا ہے، ہدایت کس کو کہتے ہیں، اور ہدایت سے ہدیہ ہے، ہدایت سے ہی ہادی ہے، ہدایت سے ہی ہدن ہے۔ ہدن دن کے روشن ہونے کو کیوں کہا جاتا ہے، یعنی ہادی کس کو کہا جاتا ہے، اور پھر ہادی عالم کس کو کہا جائے گا، اور قرآن کریم جس کو ہدی للمتقین کہا گیا، وہ ہم نے اس کو مطالعہ کیا۔ اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت میں جو ہم نے پہلے کہا تھا کہ ہدایت جو ہے چونکہ کسی کو راستہ دکھانا ہے، کسی کو وضاحت کرنا ہے، کسی کے سامنے کلیئر مطلب کوئی چیز ڈاؤٹ ہے تو اس کو کلیئر کرنا نا، تو یہ آپ اسی کو کر سکتے ہیں جو اس کا طالب ہوتا ہے، یعنی کسی کے اوپر انفورسمنٹ نہیں ہے۔ تو اس میں قرآن کریم نے جہاں پر بھی ہدایت کی باتیں کی، ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے ہدایت وہ فطرتاً دے دی ہے۔ ہدایت کتاب کی صورت میں پہلے موجود ہے، تو اب انسان اس قسم کا کوئی ایکسکیوز نہیں پیش کر سکتا کہ یا اللہ مجھے ہدایت نصیب فرما، یا اگر اللہ مجھے ہدایت دے گا تو میں فلاں کام کروں گا، فلاں کام کروں گا۔ یہ بولنا کیا ہوا، پھر وہ بیکار ہو جاتا ہے نا، غلط ہو جاتی ہے بات۔ تو اس سے میں نے پہلے کہا کہ انسان کیا کرتا ہے کہ ہر غلط کام کی ساری ذمہ داری ڈالتا ہے شیطان کے اوپر، جو وہ خود کرتا ہے، کیونکہ اس کا سب سے بڑا شیطان جو ہے وہ خود اس کا نفس ہے۔ اسی طریقے سے ہر وہ نیک کام جو اسے کرنا چاہیے اور وہ نہیں کرتا، تو اس کی بھی ذمہ داری کیا کرتا ہے، وہ اللہ پہ ڈالتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ بھائی اگر اللہ چاہتا یا اللہ ہدایت دے۔ اسی لیے وہ دیکھو نا، اب آج ہوتا یہ ہے کہ جب کبھی کوئی بولتا ہے نا کہ بھائی انشاءاللہ یہ کام میں کر دوں گا، تو سیٹھ کیا بولتا ہے، بھائی انشاءاللہ نہیں بولو، کلیئر بتاؤ کہ کرو گے کہ نہیں کرو گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ مسلمان کیا کرتا ہے کہ انشاءاللہ کا جو لفظ ہے اس کو غلط استعمال کرتا ہے، یعنی جب اس کو کوئی کام کرنے کا ارادہ نہ ہو تو بولتے تھے جی انشاءاللہ، حالانکہ یہ انشاءاللہ کا جو لفظ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے وہ تو ہے اسی لیے کہ جب آپ کا مصمم ارادہ ہو کرنے کا، تو اس میں اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے انسان کہتا ہے کہ انشاءاللہ، کہ اللہ چاہے گا تو، یعنی اللہ کی چاہت اس کو طلب ہوتی تھی۔ مگر چونکہ ٹرینڈ یہ بن گیا، ہم نے کام ایسے کر دیے کہ اب ہم کیا کرتے ہیں، انشاءاللہ کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی ذمہ داری سے اپنے آپ کو بھاگنا چاہتا ہے۔ یہ ہم نے پچھلی گفتگو کا ہمارا ماخذ رہا تھا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ اہدنا کے بعد صراط المستقیم، کہ اس میں لفظ دو میں نے کہا تھا، ایک سورہ فاتحہ کی ایک بڑی خوبصورتی بھی ہے کہ اس کی ہر آیت جو ہے وہ 3 الفاظ کے اوپر مشتمل ہے۔ تو ہم نے پہلا لفظ تو پڑھا تھا اہدنا، آج ہم بات کر رہے ہیں صراط اور مستقیم کی۔ تو صراط مستقیم کا لفظ جو ہے وہ بڑا کامن ہے ہمارے پاس اصطلاح شریعت کے اندر بھی، اور نارملی طور پر ہر ایک سے سنتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، صراط مستقیم پہ۔ لیکن صراط المستقیم ہے کیا چیز، اس کو ڈیفائن کرنا چاہیے نا۔ جیسا اہدنا کی بات ہے کہ جب ہم ہدایت کو سمجھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار ہدایت جو ہے وہ تو آلریڈی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہے۔ اب اگر آپ جو ہے وہ ایک غلط رو میں بہہ جاؤ اور یہ کہتے رہو کہ اللہ ہدایت دے ہدایت دے ہدایت دے، تو بیکار ہے نا، آپ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو۔ ہدایت تو آلریڈی وہ دے چکا ہے۔ اور میں نے پہلے ہی کہا تھا جیسے ہدایت جو ہے وہ راستے کی اگر آپ بات کر رہے ہو، تو جب تک آپ کو راستے کا تعین نہ ہو کہ راستہ کس منزل کی طرف لے کے جائے گا، تو راستہ آپ چوز نہیں کر سکتے۔ پھر جب آپ کو منزل کا معلوم ہو جاتا ہے، پھر اس کے سامنے آپ کے پاس راستے ہیں، جو میں نے راستے کی مثال دی تھی کہ دشوار گزار بھی ہوتا ہے، آسان بھی ہوتا ہے، کٹھن بھی ہوتا ہے، اور پرسکون راستہ بھی ہوتا ہے۔ تو انسان کی کیفیات، حالات اور واقعات کے حساب سے کیا کرتا ہے، اس راستے کو چوز کرتا ہے۔ جیسا میں نے مثال دی تھی، ایک آدمی کو جلدی پہنچنا ہے، ایمبولینس والے کو تو کھڈا نہیں دیکھے گا، وہ بولتا ہے کہ جلدی نکلنا ہے نا، یعنی آپ کو ایمرجنسی ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے جس کا بزنس ہے، اس کے پاس جو ہے وہ انڈے بھرے پڑے میں، تو وہ بولے گا نہیں ایسے ٹوٹے پھوٹے راستے سے نہ جاؤں، کیونکہ میرا تو سارا کاروبار اسی پر وہ ٹوٹ جائیں گے۔ تو ہر ایک کی چوائس جو ہے وہ
حالات اور واقعات کے حساب سے. لیکن ضروری عمل کیا ہے کہ جب تک اس کو منزل کا نہیں معلوم ہوگا وہ راستہ نہیں چن سکتا. منزل کا معلوم ہونا ضروری ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے جب ہم بات کر رہے ہیں اہدنا یعنی منزل کا تعین ہو گیا, منزل معلوم چل گئی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے منزل کیا بتانا چاہتا ہے, جس کی میں نے ہدایت کے حوالے سے قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے پیش کی تھی. جس طرح الحمدللہ رب العالمین کی بات کی نا کہ اللہ تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہم بات کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ رب العالمین کی جو ڈیفینیشن قرآن میں بیان کی کہ فقطع دابر القوم الذین ظلموا, کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا کہ ظالم لوگوں کی دبر کاٹ دیتا ہے. والحمدللہ رب العالمین, پس کیا ہوتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں. تو یعنی اللہ بتاتا ہے کہ اگر اللہ کی تعریف کو قائم کرنا ہے یا اللہ کی تعریف کو حقیقی معنوں میں بیان کرنا ہے, تو اگر ہم یہ سمجھے کہ صرف کھا پی کے ہم نے بولا اللہ تیرا شکر الحمدللہ, تو یہ کام تو چڑیا بھی کر رہی ہے, یہ کبوتر بھی کر رہا ہے, یہ گائے بھی کر رہی ہے. انسان کو یہ بولنا تو ہے ہی, لیکن اس سے آگے بڑھ کر بھی کچھ کرنا ہے. اور وہ آگے بڑھ کے کیا کرنا ہے, تو وہ قرآن فرماتا ہے فقطع دابر القوم الذین ظلموا, کہ اب ظالم قوموں کی دور کٹے گی تو کیا ہوگا, والحمدللہ رب العالمین, تب جو ہے وہ اللہ کی حمد قائم ہوتی. اسی طریقے سے جب آگے ہم بات کریں کہ جب ہدایت کا مطلب کلیئر ہو گیا, تو اگلا لفظ سرتا ہے کہ صراط. تو سرتا یعنی سواد رے اور توئے جو اس کا بنیادی ماخذ ہے. دیکھو زبان کا قرینہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر اس کی بنیاد پتہ چلے نا, جیسا قرآن کریم کی کوئی آیت ہے اس کو سمجھنا ہے, تو آپ صرف اگر معنی اور مفاہیم مطالب کے ساتھ سمجھ لیں تو اپنی جگہ, لیکن کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جب تک آپ کو شان نزول کا پتہ ہوتا ہے, تو یعنی کہ کس واقعے کے پیش میں یہ آیت نازل ہوئی, تو آپ کو اور سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. اسی طریقے سے کوئی زبان ہے تو جب تک اس کی گرامر آپ کو سمجھ میں آتی ہے نا کہ یار یہ گرامیٹیکلی کہاں کا استعمال ہوتا ہے, وہ اگر نہیں سمجھ میں آئے گی تو آپ جو ہے جملے کو نہیں سمجھ سکتے. جس طرح اردو کی مثال ہے کہ اگر آپ اردو میں محاورہ میں کہیں گے کہ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی, تو یہ محاورہ نا. تو اب یہ اگر کوئی ایسا شخص جس کو اردو سے واقف نہ ہو اور وہ اردو سیکھنا چاہتا ہو, تو اس نے پڑھ تو لیا کہ آگ کس کو کہتے ہیں, تن کس کو کہتے ہیں, تن بدن کس کو کہتے ہیں, وہ پڑھ لیا. اب اس کے سامنے اگر یہ لفظ لکھا جائے کہ تن بدن میں آگ لگ گئی, اب وہ ڈیفائن کرے گا اگر اپنے لوگوں کو, تو کیا بتائے گا کہ کسی بھی آدمی تھا اس کے جسم میں شاید کوئی آگ لگ گئی, پیٹرول سے لگ گئی, کسی سے لگ گئی, اس کو بولتے ہیں تن بدن میں آگ لگنا. اب جو اردو دان ہوگا وہ سنے گا تو اس کے اوپر ہنسے گا, بولے گا بھائی یار یہ تن بدن میں آگ لگنا یہ تو محاورہ ہے. تو یہ اس طریقے سے جب تک آپ کو وہاں کی فطرت کا معلوم ہونا چاہیے, آپ کو گرامر کا پتہ ہونا چاہیے, تب آپ کو سمجھ میں آتی ہے بات. جس طرح جنت کی جب قرآن کریم مثالیں دیتا ہے, تو جنت کے لیے جو جنت میں جو نعمتیں ہیں تو کیا کیا ہیں اس کے اندر, جو پھلوں کے تذکرے ہیں, یعنی زیتون ہے اس کے اندر, کھجور ہے اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ زیتون بھی دے رہا ہے, کھجور بھی دے رہا ہے. تو میں نے پہلے بھی کہا نا کہ بھائی اگر بڑے صغیر کا وہ بولے گا آم نہیں ہے تو کیا کروں میں جنت میں جا کے, کیونکہ قرآن کریم میں آم کا تذکرہ تو ہے ہی نہیں. وہ بولے گا نا بھائی تو بیکار ہے. کوئی بولے گا میرے کو یہ پھل پسند ہے, وہ تو ہے ہی نہیں. تو اب یہ بات نہیں, بات کیا ہے کہ وہ جو عرب معاشرہ ہے وہاں کی جو مرغوب ترین فروٹس ہیں جو وہ لائک کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اسی کے حساب سے ان کو مثال دیتا ہے. تو مطلب ان کے جو پسندیدہ, یعنی اگر ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے تو ہم بولیں گے یار وہاں پہ آم ملیں گے, تو آم ملے گا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو موسٹ ڈیلیشیس فوڈ جو ہم پاکستان میں وہ آم ہے. تو اللہ سے مثال یہ دے رہا ہے کہ جو تم کو مرغوب ہوگا وہ سب ملے گا وہاں پر, لیکن ہم اس کو ایز اٹ از لے لیں گے تو پریشانی ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے جو لفظ سرتا ہے, سرتا کے معنی کیا ہے, سرتا کہتے ہیں کسی بھی کھانے کو, چیز کو جب بغیر چبائے نگلتے نا, یعنی آپ نے منہ میں ٹھوسا اور وہ رک کر کے اندر ڈال دیا, اس فعل کو کیا جاتا ہے سرتا. یعنی سرتا جو ہے وہ بیسیکلی ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان جو بھی چیز کھاتا ہے نا وہ بغیر چبائے مطلب ہڑا جلدی کر کے نگل جائے, اس کو سرتا. اسی وجہ سے عربی زبان کے اندر جو تیز دھار کی تلوار ہوتی ہے نا, تیز دھار والی تلوار, جس میں جیسا سلطان صلاح الدین ایوبی کا دکھاتے تھے کہ اس نے کیا کیا, وہ بال اپنا توڑتا اڑاتا ہوا میں, اور وہ تلوار کی دھار پہ آگے گرتا ہے تو وہ بال جو ہوتا ہے وہ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. اتنی تیز دھار تلوار جو ہوتی ہے اس کو بھی عربی میں کیا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, سرتا. کیوں؟ کیونکہ سرتا وہ تلوار ہوتی ہے جو کسی بھی یعنی چیز کو بغیر کھائے نکل جاتی ہے. یعنی عام تلوار سے آپ مارو گے تو آپ کو محنت کرنی پڑ رہی ہے, یعنی کسی کو مار رہے ہو
جانور کو, انسان کو, کسی بھی چیز کو. تو جب آپ مارو گے تو آپ کو دم لگانا پڑتا ہے اس کو کاٹنے کے لیے. لیکن جو سرحد ہے تلوار ہے بس وہ یوں پڑی اور وہ خود ہی جو ہے نا بندہ یا چیز جو ہوگی وہ ٹکڑ ہو جاتی ہے. اسی لیے اس کو سرحد کہا جاتا ہے. تو عربی زبان کی خوبی کیا ہے کہ جو لفظ جس معنوں کے لیے استعمال کیا گیا, اب اس سے متعلق جو بھی لفظ ہوگا اس کے اندر وہ مادہ موجود ہونا چاہیے, اور وہ مادہ موجود ہوتا ہے. اسی لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے, سورتا. تو جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جو قیامت میں آخرت میں کیا ہوگا, ہمیں کس کے اوپر سے گزرنا ہوگا, پل صراط پہ سے. حالانکہ پے جو ہے وہ عربی کا لفظ نہیں ہے نا, پے تو عربی کا لفظ نہیں ہے. تو بہرحال پل سے متبادل کوئی لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہوگا. تو پل صراط کا مطلب کیا ہوا, ایسا برج یا ایسا روڈ یا ایسا راستہ جو کس کی طرح تیز ہوگا, تلوار کی طرح. یعنی کون سی تلوار, جو تیز دھاری, جس کے لیے کہا جاتا ہے نا تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا. تو ہم کو اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا. تو وہ کیوں گزرنا ہوگا, کیونکہ اس راستے پہ آپ جلدی جلدی چل گئے, یا تو آپ راستے کو نگل جائیں, ورنہ آپ کو راستہ نکل جائے گا. پل صراط بیسیکلی بنیادی طور پہ جو سمجھ میں آتا ہے نا بات کیا ہے, کہ یہ ایسا راستہ ہے جو ہزاروں کو نگل جاتا ہے, کھا جائے. کیونکہ ذرا سے بھی اس کے اندر کیا ہوا, آپ کا بیلنس آؤٹ ہوا تو کیا ہوا, آپ گر گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا ایسے باریک پل کے اوپر چلنے کے لیے, ایسے تیز دھار پل پر چلنے کے لیے آپ کو, جیسا وہ دیکھا ہوگا نا, آپ کرتب دکھاتا ہے ایک آدمی, تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے, تو وہ جمناسٹک دکھا رہے, تو 2 ڈنڈیاں لگا کے اوپر وائر لگائے گا, اس کے اوپر کیا کرتا ہے, وہ چلتا ہے. تو ایسی تیز یعنی ایسی باریک چیز کے اوپر چلنے کے لیے سب سے زیادہ جو بیسک ضرورت ہوتی ہے وہ کس کی ہوتی ہے, بیلنس کی. اگر آپ کا بیلنس نہیں ہوا تو کیا ہوا, آؤٹ ہو گیا. اور اسی لیے دیکھیں نا, وہ ڈنڈا لے کے چل رہا ہوتا ہے بیلنس کرنے کے لیے. اب ڈنڈے کا ایک سائز اگر ادھر کا بڑا ہو گیا تو یہاں گر جائے گا, ادھر کا بڑا ہو گیا تو ادھر گر جائے گا. اور یہ تو خیر رسی ہے نا, اگر وہ اس طرح کا ایسی ایک واقعی بات ہو کہ مطلب تلوار سے زیادہ تیز ہو اور بال سے زیادہ باریک ہو, اور اگر اس کے اندر بیلنس آؤٹ ہو گیا تو اس کا مطلب بچنے کا کوئی چانس تو ہے نہیں نا آپ کا. تو دیٹ مینس پل صراط اپنی جگہ ہے, مگر پل صراط پر جو سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہوگی وہ آپ کے لیے وہ ہے کیا, بیلنسنگ کا ہونا. اگر بیلنسنگ نہیں ہے تو اب قرآن کریم جو تعریف الحمد کی شروع کرتا ہے, الحمدللہ رب العالمین, پھر آپ کو یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریفیں آپ نے بیان کی کہ وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ مالک یوم الدین ہے, ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھ سے مدد چاہتے ہیں. تو وہ جو میں نے پہلے کہا کہ مدد جو انسان طلب کرتا ہے, اس کا مطلب ہے کوئی ایسا کام ہے جو اس سے اکیلے نہیں ہو رہا, اسی کے لیے مدد طلب کرتا ہے. ایک اپاہج معذور آدمی کا مدد طلب کرنا الگ چیز ہے, اور ایک طاقتور یا جاندار یا ہٹا کٹے انسان کا مدد طلب کرنا بہت الگ چیز ہے. ایک آدمی ہے نا جو بیچارے کو نظر ہی نہیں آتا, وہ آپ سے ایک مدد طلب کرتا ہے یا مجھے روڈ پار کرا دو, تو اس کا مطلب ہے وہ تو بیچارے کا مطلب بائی ڈیفالٹ ہی اس کے ساتھ ایک پرابلم ہے, وہ ساری زندگی آپ سے اسی طرح مدد مانگتا رہے گا. لیکن ایک آدمی جو نارمل ہے, سیٹ ہے, سب کچھ ہے, مگر وہ کبھی آپ سے مدد مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا, اس کو ٹیمپرری طور بھی چاہیے ہوتی ہے, جس کو مدد کہا جاتا ہے. تو آپ جو وہاں سے ہم نے سفر شروع کیا اور ہم نے کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اور عبادت بھی ہم نے پڑھا کہ عبادت تعبید عبد سے نکلا, عبید سے نکلا. عبید اس جڑی بوٹی کو کہا جاتا ہے جس کو کھانے کے بعد جو ہے وہ اونٹ کو پیاس لگتی ہے, پھر وہ بھاگتا ہے اس پانی کی طرف, وہ خود بھی اپنی پیاس بجھاتا ہے اور جو اپنا مسافر ہے اس کی بھی پیاس بجھاتا ہے. تو ہم وہ تمام خصوصیات بیان کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم بھی جو ہے اسی طرح کے مسافر ہیں, اسی طرح کے انسان ہیں, اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی بھاگ کے دوڑ کر اس طرف پہنچیں جہاں پر تیری رضا ہے یا تیرے معاملہ موجود ہے. اس کے لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم استعانت تجھ سے مدد چاہتے ہیں. اب کہتے ہیں کہ اہدنا, تو ہماری ہدایت فرما, تو ہمارے لیے روشن کر دے, وہ مقام وہ منزل ہم کو بتا دے جہاں ہمیں جانا ہے. کیوں, تاکہ اہدنا اگر ہمیں ہدایت مل جاتی ہے ہمارے سامنے وہ کلیئر واضح ہو جاتا ہے. تو جب آپ کو منزل کا تعین ہو گیا تو پھر آپ نے بیان کیا, بولتے ہو آپ کیا کہ یہ کون سا راستہ ہے, صراط. وہ صراط جو چبا جائے گی آپ کو, وہ صراط جو آپ کو کھا جائے گی. اہدنا الصراط المستقیم, یہ کون سا راستہ ہے, یا جو پل صراط ہے, بال سے زیادہ باریک ہے, تلوار سے زیادہ تیز ہے, تو ہم کو اس میں استقامت کی چاہیے. تو اللہ فرماتا ہے کہ صراط المستقیم. تو اگلا جو ورڈ استعمال کیا وہ کیا ہے, مستقیم.
سراتا سمجھ میں آیا یا نہیں آیا آپ کو بات کہ سراتا کس کو کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جب تک سراتا کا لفظ ہمیں نہیں سمجھ میں آئے گا تو ہم نہیں آتے. اسی لیے اصطلاح شریعت میں جو میں نے کہا نا پورے صراط کے لیے یہی ہم استعمال کرتے ہیں. اب آگے جو بات ہے وہ ہے مستقیم، کہ مستقیم کے لیے ہم طالب ہوتے ہیں. مستقیم کا جو مادہ ہے قاف واو میم سے ہے، قاف واو میم سے ہے، جس کے معنی کیا ہے؟ جس کے معنی ہے کسی بھی چیز کے اندر بیلنس پیدا کرنا. اب یہ جو مادہ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ ذہن میں رکھیں تاکہ جتنے بھی اس کے معنی یا جتنے بھی اس سے الفاظ نکلتے ہیں، تو مصدر جو ہے نا قاف واو میم، تو قاف واو میم کے معنی کیا ہے؟ بیلنس کرنا، عدل قائم کرنا، یعنی جسٹیفیکیشن کرنا. تو جسٹیفیکیشن کا مطلب کیا؟ وہ بیلنس کرنا، کہ کسی کے ساتھ انصاف کرنے میں جو ہے وہ امبیلنس نہیں کر دو، غلطی نہیں کرو. جسٹس کرنا تو وہاں پر بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ بیلنس قائم کرنا ہے. آپ جیسا وہ کہا رسی کے اوپر چلنا ہے تو وہاں پہ آپ کو کیا چاہیے؟ بیلنس چاہیے آپ کو. تو قاف واو میم یہ اس کا بنیادی مادہ ہے جس کے معنی کیا ہے؟ بیلنس قائم کرنا. اسی سے کیا نکلتا ہے؟ لفظ قامت. ہم بولتے ہیں نا کہ ان کی قد و قامت کیا ہے، تو قامت کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے کھڑے رہنے کی پوزیشن کو کیا کہا جاتا ہے؟ قامت. تو یعنی کھڑے رہنے کی پوزیشن کو قامت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ انسان جو کھڑا ہوتا ہے وہ ہوتا بھی اسی وجہ سے کہ اس کے اندر بیلنسنگ ہوتی ہے. اور اس کا سمپل ایک تجربہ ہے، مطلب ہمارے والد صاحب کو ہوتا تھا، وہ اکثر چکر آ جاتے گر رہے ہوتے، کیا ہو گیا سمجھ میں نہیں آ رہا. دکھایا تھا ابا کو تو وہ پتہ چلا کہ جی ایک کان جو ہے نا وہ بند ہو گیا اور ایک کان جو ہے نا وہ کھل رہا ہے. تو وہ ڈاکٹر نے بولا کہ وہ جو ادھر سے بھی ہوا جاتی ہے ادھر سے بھی ہوا جاری ہوتی ہے، تو وہ بیلنس میں ہونی چاہیے. اگر ڈس بیلنس ہو جاتی ہے تو وہ انسان ایسے پیچھے کی طرف گرتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو قامت ہے نا، قامت کے لیے بھی جو لفظ یعنی قامت کھڑے ہونے کی پوزیشن کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس میں بھی کیا ہے؟ بیلنسنگ ہے. یہ ورڈ میں اس لیے آپ کو مطلب بار بار بول رہا ہوں کہ اس کی اہمیت کو اس لیے سمجھنا ہے کہ یہ الفاظ وہ ہیں جو قرآن کریم میں جگہ جگہ آپ کو ملیں گے. تو یہ مادہ جو ہے اس کا مطلب مفہوم آپ کے اگر ذہن میں ہوگا تو آپ کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے. اب اسی سے لفظ قیامن ہے. قیامن کس کو کہا جاتا ہے؟ کھڑے ہونے کو، ہے نا، کہ قیام کر لیں. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو راتوں کو قیام کرتے ہیں، راتوں کو سجود کرتے ہیں، تو اسی کے ساتھ لفظ ہے قیامن. اچھا، قیامن اسی کے بعد اقام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اقام کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو کھڑا کرنا. ہاں، اب اسی لیے جب نماز قائم کرنی ہوتی ہے یا نماز کھڑی کرنی ہوتی ہے تو اس سے پہلے ہم کیا بولتے ہیں؟ اقامت دیں. اقامت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو کھڑا کرنا، یعنی لوگوں کے درمیان عدل قائم کرنا، لوگوں کے درمیان بیلنسنگ قائم کرنا. اس پروسیس کو کیا کہا جائے گا؟ اقامت. تو اسی لیے جب آپ اقامت الصلاۃ کہتے ہیں تو اقامت الصلاۃ کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی صلاۃ کو قائم کرنے کے لیے لوگوں کو کھڑا کرنا، کہ آؤ، ان کو جو ہے اس کی طرف بلانا، پکارنا. جس طرح اذان جب ہم نے دی تو اذان کے بعد جو ہم دعا کرتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ وہ والصلاۃ القائمہ آتے محمد الوسیلہ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ. یعنی یہ کیا ہے؟ اتمام حجت کی جو دعوت ہے. تامہ کہتے ہیں اتمام کو، اتمام حجت یعنی کسی کے اوپر حجت کو قائم کرنا. تو وہ جو ہم تو اس کی دعوت ہم نے دی ہے تو پھر ہم کیا بولتے ہیں؟ والصلاۃ القائمہ. اور جو صلاۃ جو اس کے نتیجے میں قائم ہوگی، یعنی ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو اذان دی گئی ہے یعنی یہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ کوئی پکار نہیں ہے. لوگ اذان کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اذان کا مطلب ہے پکار. پکار کہاں سے ہو گیا؟ اذان اذن سے نکلا ہے. اذن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حکم. اذان وہ جو احکام دیے گئے ہیں ان کو بولنے کا نام کیا ہے؟ اذان. تو اذان تو اذن کی جمع ہو گئی نا. تو اذان بیسیکلی کیا؟ دعوت تامہ یعنی اتمام حجت کی دعوت ہے. پھر ہمیں معلوم ہے کہ اس اذان کی بدولت میں کیا ہوگا؟ صلاۃ قائم ہوگی. جب بھی ہم کہتے ہیں کہ صلاۃ جو قائم ہونے والی ہے اس کے رب، اور جب صلاۃ قائم ہونے لگتی ہے تو امام کو کھڑے ہونے سے پہلے ایک کھڑا ہوتا ہے اور وہ کھڑا ہو کر کیا کرتا ہے؟ اس کو کہتا ہے اقام الصلاۃ کرتا ہے. یعنی لوگوں کو بلاتا ہے کہ آؤ صلاۃ کی طرف آؤ. حالانکہ وہی اذان دی جاتی ہے جو ہم اذان دی ہے، وہی الفاظ ہم کس میں ادا کرتے ہیں؟
لیکن اقامت میں صرف کیا ہے، دو الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں کہ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، تحقیق صلاۃ قائم ہو گئی۔ اب قد قامت الصلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ تحقیق، یعنی بے شک نماز قائم ہو گئی، قیامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی۔ اب وہ کھڑا کرنے کے لیے جا رہا ہے، جب قوم کھڑے ہونے شروع ہوتی ہے، اسی لیے کیا بولتے ہیں، مطلب یا تو آپ جیسے اقامت دینا شروع کرتا ہے آپ اسی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، یا پھر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ مسئلہ نہیں۔ لیکن جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ کھڑے بھی ہو گئے، وہاں پہ بھی آگے کھڑے ہو گئے، تو اس کے بعد مؤذن کیا جملے ادا کر رہا ہے کہ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، کہ تحقیق صلاۃ قائم ہو گئی، تحقیق کلا صلاۃ قائم ہو گئی۔ تو یہ ساری انڈیکیشن کس کی طرف جا رہی ہے؟ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف جو ہے نا یہ مسجد کے اندر جو قد قامت الصلاۃ بولا جان چھوڑ گئی۔ ارے اقام الصلاۃ کا اللہ تم کو حکم دے رہے، اقام الصلاۃ کا، تو اقام الصلاۃ تو صرف مسجد میں تھوڑی ہوتی، جہاں پر بھی صلاۃ کا سسٹم قائم کرنے کی بات کرو گے آپ، جہاں پر بھی نماز کے یعنی صلاۃ کے نظام کی بات کر رہا ہوں، تو اس کے لیے جو کھڑا ہوگا وہ مؤذن ہے اس کا، اور جو لوگوں کو اٹھائے گا اس کی طرف راغب کرے گا وہ کیا کہلائے گا؟ وہ اقام الصلاۃ کر رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ اقامت کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں میں عدل قائم کرنا، بیلنس قائم کرنا، ان کو اٹھانا، کھڑا کر کے رکھنا تاکہ وہ بیلنس قائم رہے اس کے اندر، یہ ایک مؤذن کا کام ہوتا ہے۔ تو مؤذن کا آج تو خیر کام ہمارے پاس شاید اذان کا ہے۔ اب اسی سے لفظ کیا ہے؟ قیمت بھی جو نکلتا ہے، کسی کی قدر و قیمت، تو قیمت یعنی کیا ہے کہ کسی چیز کے متبادل اس کے موافق جو رقم ادا کی جائے یا جو معاملہ طے کیا جائے وہ کیا کہلاتی ہے؟ اس کی، تو اس کو قیمت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر بیلنس ہوتا ہے۔ اب ایک چیز 10 روپے کی ہے، اس کو آپ 20 روپے میں لے جاؤ گے، 25 روپے کی بیچ رہے ہو یا 30 روپے کی بیچ رہے ہو، تو وہ اس کی قیمت نہیں کہلائے گی۔ پھر وہ عربی کے لحاظ سے پھر وہ قیمت نہیں، جیسا میں نے ہدیے کا کہا نا، ہدیہ تو کیا ہوتا ہے؟ بغیر مانگے، بغیر طلب کیے ہوئے اگر آپ کسی کو دیں، اس کی ضرورت کے حساب سے دیں، وہ ہدیہ کہلاتا ہے۔ اب وہ پرنٹ ہو گیا قرآن کریم، آپ پرنٹ کی چھپائی کے پیسے دینا چاہتے ہو، آپ پوچھو کہ اس کی قیمت کیا ہوتا ہے؟ نہیں، اس کا ہدیہ ہوتا ہے۔ ابے ہدیہ نہیں ہوتا، اس کی قیمت ہوتی ہے۔ قیمت تو ہو ہی نہیں سکتی جو تم بول رہے ہو، یا تو ہدیہ تو فری میں، تو اسی طریقے سے قیمت جو کہا لفظ ہے وہ کس کے لیے؟ کہ جو چیز ہے اس کی ویلیو کے حساب سے، جو اس کی اوریجنل ویلیو اس کے حساب سے، یعنی ایسی کہ نہ خریدنے والے کے اوپر بوجھ پڑ رہا ہو، نہ بیچنے والے پر بوجھ پڑے کہ وہ نقصان میں جا رہا ہے، اس کو بھی مناسب منافع مل رہا ہو، اور جو خریدنے والا ہے اس کی جیب میں زیادہ نقصان نہ جائے۔ تو وہ جو پیسے یا اس کے متبادل کوئی چیز آپ دینا چاہتے ہیں، وہ جو طے کی جاتی ہے اس کو عربی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ قیمت۔ ہماری قیمت اردو زبان کی الگ ہے، عربی زبان کی الگ ہے۔ تو اس کے لیے واقعہ پورا موجود ہے نا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھوڑا خریدتے ہیں، ایک صحابی کا واقعہ ہے جو گھوڑا خریدتے ہیں، تو بچہ ہے، ایک یتیم بچہ بیچارہ اپنا گھوڑا بیچنے کے لیے آیا تھا، ماں باپ نہیں تھے، تو گھوڑے کی قیمت طے ہو گئی۔ جب طے ہو گئی آپ نے اس کو رقم ادا کی، جب رقم ادا کر دی تو آپ گھوڑا لے کے جانے لگے۔ جب تھوڑی دیر آگے گئے تو پھر واپس آیا، بچے کو اور پیسے دیے۔ بچے نے بولا یہ کس لیے؟ کہلا نہیں بیٹا، تم نے جو پیسے دیے مانگے تھے وہ کم تھے، میں نے بھی گھوڑے کو تھوڑا چلایا تو مجھے اندازہ ہوا نہیں اس کی قیمت یہ ہونی چاہیے۔ پھر وہ اس پر سواری کرنے لگے، جب سواری کری تو پھر آئے، پھر واپس یہ کہنے نہیں، جب میں سوار ہوا تو اندازہ ہوا کہ یہ گھوڑا جو ہے عام گھوڑے کی طرح نہیں، ویسا گھوڑا ہے اور اس کی قیمت یہ ہوتی ہے۔ اس طرح کرتے کرتے وہ قیمت کہیں کی کہیں پہنچ گئی۔ تو یہ کیا، وہ یہ بیلنس کیا کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ گھوڑا اتنی یعنی اس کی رقم ہونی چاہیے، وہ بچے کو نہیں معلوم۔ یہ اسلام سکھاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے قیمت۔ یہ تھوڑی ہے کہ آپ کو، مجھے نہیں پتا کہ بھائی یہ جو واشر ہے یا میری موبائل کی کوئی چیز خراب ہو گیا، اب میں موبائل والے کی دکان پہ گیا، اب مجھے اس کو پتا ہے کہ یہ سالہ 10 روپے کی چیز ملتی ہے میرے کو، وہ آپ سے بولے گا کہ نہیں بھائی اس کا تو پارٹ ہے، بڑا مشکل ہے، لانا پڑے گا۔ بھائی کتنے کا ہے؟ 500 روپے کا ہے۔ آپ نے اس کو ادا کر دیا، لے لیا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے رزق حلال کھا لیا۔ اس کو رزق حلال بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رزق حلال کا کہیں تذکرہ نہیں کیا بھائی۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے رزق حلالاً طیبہ، حلال کے ساتھ ہمیشہ جو اللہ نے لفظ لگایا ہے نا، پورے قرآن میں اٹھا کے پڑھ لیں آپ، طیبہ کا لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ رزق حلال تو یہودی بھی کھاتا ہے، رزق حلال ہندو بھی کھاتا ہے۔ حلال رزق کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ محنت سے کمائی ہوئی ہو، تو کیا 20 ہندو ہے نا جو کاروبار کر رہے ہوں گے، گندم کا کاروبار کر رہے ہیں، چاول کا کاروبار کر رہے ہیں، حلال کاروبار کر رہے ہیں، کوئی اس میں چیٹنگ نہیں کر رہے، جو ہمارے 12 ہندو ہے کتنی ایمانداری سے بیچتا ہے، سب کچھ کر، وہ بھی حلال۔
مگر مسلمان کے حلال میں اور دوسرے کے حلال میں طیب کا فرق ہے. طیب ہونا چاہیے, اس میں طہارت موجود ہونی چاہیے, تب اس کو کیا کہا جائے گا؟ قیمت کہا جائے گا. ورنہ وہ قیمت نہیں ہے, پھر وہ بھی جبری بھتہ ہے, ٹیکس ہے, جو بھی آپ بولو ہے نا. ابھی آپ دیکھو نا الحمدللہ جو دجالی نظام کے اندر جس میں ہم رہ رہے ہیں, اس میں آپ ہر چیز پہ ٹیکس ادا کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو؟ کر رہے ہو. اب آپ پوچھتے رہو, بولو بھائی یہ اس کی قیمت کہاں سے ہو گئی ہے؟ تو اسی لیے جو عربی میں ہم یا اردو میں محاورتاً لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اس چیز کی قدر و قیمت کیا ہے. قدر و قیمت مطلب اس کی مقدار کیا ہے, اور قدر سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کی ویلیو. مطلب ویلیو سے مطلب کیا ہوتا ہے کہ معاشرے میں اس کی ویلیو ہے کیا. جیسے آپ جائیں گے تو بھینس کا دودھ آپ کو کامن مل جائے گا, لیکن اگر آپ بولیں گے مجھے بکری کا دودھ چاہیے تو کیا ہوا؟ بکری کا دودھ تھوڑا مشکل ملے گا. تو اس کی قدر الگ ہو گئی, اس کی قدر الگ ہو گئی. تو قدر کے ساتھ ہی کس کا قیمت کا تعین ہوتا ہے. اسلام کا کانسیپٹ کیا؟ قدر و قیمت کا ہے. اور جو دجالی نظام کا ہے وہ قدر و قیمت کا نہیں ہے, وہ تو کیا طلب اور رسد کا قانون ہے کہ اگر وہاں پہ طلب زیادہ ہے تو چیز مہنگی کر دو. یہ آپ کا یعنی مشرکانہ نظام ہے. اسلام کا قانون تو اسلام تو بولتا قدر و قیمت کے حساب سے, ڈیمانڈ کے حساب سے نہیں بول رہا. تو آج ہمارے پاس جو ظلم ہے اس معاشرے میں, وہ سب سے بڑا کیا ہے کہ اگر آج ہڑتال ہو گئی تو وہ جو چاول 10 روپے یعنی 70 روپے کلو ملے گا تو چاول والا بولے گا نہیں بھائی 80 روپے کلو. ارے تو نے خریدا تو 70 میں کیوں نہیں بھائی. اور تو قدر و قیمت جو ہے وہ نہیں رہی. وہ کیا ہوا؟ وہ پھر ہم نے دیکھا ڈیمانڈ کے اوپر کہ جس کی جتنی ڈیمانڈ ہوتی جا رہی. آپ ہر چیز میں دیکھ لیں نا, نارمل جیسا ابھی آج بکرا خریدنے جائیں گے آپ کو 10,000 کا مل جائے گا, مگر وہی بکرا بقرعید میں آپ خریدنے جائیں گے تو 25,000 سے کم میں آپ کو نہیں دے گا. تو ہم اس قیمت کو سمجھتے ہیں کہ شاید, اور پھر اس رزق کو سمجھتے ہیں کہ شاید رزق حلال ہے. پولیس صراط کی جب بات کر رہے ہیں کہ صراط میں اللہ نے کیا فرمایا کہ صراط المستقیم, اس میں استقامت چاہیے. استقامت کا لفظ کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ استقامت اسی سے نکلا ہے نا, مستقیم سے. استقامت کا مطلب کیا ہوا؟ جس کے اندر بیلنس ہے. آپ ڈگمگائیں نہ, گرے نہ, گھبرائیں نہ. تو یہ جملہ اب ہمیں افسوس کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں نا تو ابھی تک جتنے بھی لوگ بیان کر پاتے ہیں وہ صرف نماز کے حوالے سے یا پورے صراط کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ بھئی پورے صراط کے اوپر سے جو ہے نا وہ آپ کو بولے, کیونکہ صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے. سیدھا راستہ کہاں سے؟ صراط مستقیم اللہ بول رہا ہے یہ ایسا راستہ ہے جس کے اندر استقامت درکار ہے, جس میں آپ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے فیصلے جو ہے وہ غلط کر جائیں اس وجہ سے کہ یہ فلاں جو ہے وہ میرا رشتہ دار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا ہے نا کہ بھائی جس فاطمہ کا آپ نے حکم دیا ہے ہاتھ کاٹنے کا وہ قبیلے کی سردار ہے. یا رسول اللہ اگر آپ نے اس کو حد قائم کر دی تو یہ پورا قبیلہ جو ہے وہ ہم سے منحرف ہو جائے گا, اور اگر آپ نے اس کو معاف کروا دیا تو کیا ہوگا کہ سب کے سب تائب ہو جائیں گے, آ جائیں گے. تو آپ نے کیا فرمایا کہ حد کی بات آ گئی. تو آپ نے کیا فرمایا کہ خدا کی قسم اگر اس کی جگہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتی تب بھی اس کے ساتھ یہ حد جاری کی جاتی. یعنی بیلنسنگ جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں, استقامت چاہیے تھا. ایسی صحابہ کرام کی جب غزوہ بدر کا معاملہ آ رہا ہے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ ایک طرف کھڑے ہیں اور سامنے کون ہیں؟ ان کے سگے ماموں ہیں. سگے ماموں, ہاتھ میں تلوار ہے. تو اب ہے کسی میں استقامت ایسی؟ لیکن اللہ نے بولا یہ صراط المستقیم, یہ ایسا راستہ ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے, تلوار سے زیادہ تیز ہے, اور اس پہ چلنے کے لیے استقامت چاہیے, ڈگمگانا نہیں. کیونکہ اگر ڈگمگا گے تو کیا ہوگا؟ گر جاؤ گے. جب گرو گے تو کیا ہوگا؟ وہ 2 ٹکڑے ہو جاؤ, کھا جائے گا تم کو وہ راستہ. تو ہم سمجھتے ہیں صرف وہ پلے صراط آخرت میں آئے گا تو اس کے اوپر سے جانا ہوگا. ارے بھائی وہ پلے صراط جو آخرت میں آئے گا تو وہ الگ معاملات ہیں. سب سے بڑی پلے صراط تو اس دنیا کے اندر ہے نا, جس کے لیے آپ یہ دعا کر رہے ہو کہ ہمیں ہدایت دے, ہم تیری مدد چاہتے ہیں, تیرے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا, اور اسی کے لیے تو آپ یہ کہہ رہے ہو. تو اس کے یہ راستہ ہے وہ ہے جس میں استقامت چاہیے. مگر افسوس کیا ہے کہ ہم نے صرف اس کو یعنی محفوظ کر کے رکھ دیا آخرت کے لیے. اور عجیب بات یہ ہے کہ آخرت, جب میں نے پہلے بھی کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, اللہ تعالیٰ مومن کے دنیا بھی حسین رکھتا ہے, آخرت بھی حسین رکھتا ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ سارے کے سارے اٹھا کے آپ نے جو ہے وہ آخرت کے اوپر ڈال کے وہ اپنی ذمہ داری کو چھوڑوا دیں.
کیا صحابہ کرام کو نہیں معلوم تھا؟ کیوں صحابہ کرام نے اتنی تکالیف اور صعوبتیں برداشت کی؟ بہرکیف تو اس سے قیمت سے بات کو نکل آئی. اب اسی سے ایک لفظ اور جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے قیوم. یا حیو یا قیوم. دیکھو مسجدوں کے اندر جو بیچارے جو یا رسول اللہ لکھتے جن کو شرم آتی ہے تو وہ لوگ کیا لکھ دیتے ہیں؟ یا حیو یا قیوم. یا قیوم کا مطلب کیا ہے؟ نہیں وہ تو اردو میں عربی میں بول کے جان چھڑاتے نا. قیوم کا مطلب ہے سیدھا کرنے والا. ہاں قاف واو میم ہے نا، بیلنس کرنے والا، بیلنس کرنے کو بولتے ہیں. تو قیوم وہ ہے جو بیلنسنگ کام کرتا ہے، جو سیدھا کر دیتا ہے. یعنی وہ جیسا حضرت قبلہ عالم نے فرمایا نا کہ جب ایک بچہ دوائی نہیں پیتا تو اناڑی ماں کو بھی معلوم ہے کہ اس کو دوائی کیسے پلانی. تو اناڑی ماں کیا کرتی ہے؟ اس کی ناک بند کرتی ہے. جیسی ناک بند کرتی ہے تو کیا ہے، اب ناک وہ ہے جس کے اس کو بریتھنگ ہوتی ہے، سانس لیتا ہے، وہ سانس نہیں جاتی ہے، فوراً کیا کرتا ہے وہ منہ کھولتا ہے، وہ دھڑ سے اس کے اندر دوا ڈالتی ہے. تو حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ ایک اناڑی ماں کو معلوم ہے کہ بچے کو دوائی کیسے پلانا، تو اللہ کو نہیں معلوم بندے کو دوائی کیسے پلانا. وہ بھی کیا کرتا ہے، فوراً سے ناک بند کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. جب اس کے انسان کے اوپر نعمتیں آتی ہے تب تو وہ بھول جاتا ہے، لیکن جب اس کے اوپر پریشانی ہو تو بھی بھاگتا ہے. آج ہے نا ہمارے ساتھ، آج ہمارا بالکل سب پرسکون رہے، سب معاملات ہیں تو ہم بولتے ہیں ہاں یار ٹھیک ہے یار ابھی آ رہا ہوں نماز کے لیے. لیکن خدا نہ خواستہ کوئی پریشانی آ جائے، ہاں کوئی بیماری آ گئی، پتہ چلا فلاں کو عزیز کو فلاں کا مسئلہ ہو گیا یا آپ کے ساتھ کوئی پریشانی ہو گئی، تو انسان بڑا نماز کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے، اللہ سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے، گڑ گڑا رہا ہوتا ہے. تو کیا ہے، وہ اللہ اپنے آپ کو بولتا ہے میں قیوم ہوں، سیدھا کرنا جانتا ہوں، میں قائم کرنا جانتا ہوں کہ کیسے کس چیز کو قائم کیا جائے گا. وہ نا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون. کہ یہ جو مشرک ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو جو ہے اپنی پھوکوں سے بجھا دیں، واللہ متم نوری، لیکن اللہ اپنے نور کو پورا کرے گا. ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون، چاہے کافروں کو برا لگے چاہے مشرکوں کو برا لگے، کیونکہ وہ قیوم ہے، وہ قائم کرنا جانتا ہے. تو وہ بیلنسنگ کی جو بات کری ہم نے کہ وہ بیلنس کرنا، تو اسی میں یہ وہ مادہ آپ کو مل جاتا ہے کہ قیوم یعنی عدل قائم کرنے والا یا بیلنس کرنے والا. اسی میں ایک چیز اور استعمال ہوتی ہے، وہ لفظ بنتا ہے، کئی الفاظ ہیں، میں ان الفاظوں کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کے آگے اس پہ فائدہ اٹھا سکیں. قوام، قوام کس کو کہتے ہیں؟ قوام کی اب مادہ وہی ہے جس کے اندر عدل ہونا چاہیے، جس میں بیلنس. تو قوام جو ہے اس میٹیریل کو کہا جاتا ہے جو بیلنس قائم کیا جائے، جس سے بیلنس قائم ہوتا ہے یا جس سے عدل قائم ہوتا ہے. تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب وہ اینٹیں جب ہم چنائی کرتے ہیں نا، تو اب یہاں تو ہمارے پاس اب وہ بجری کی اینٹیں آ گئی نا، تو جو کچی اینٹوں کی جو چنائی ہوتی ہے تو اس کے بیچ کے اندر ہم ڈالتے ہیں چونا مٹی ملا کر، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جس کو ہم گارا بولتے ہیں اردو میں، اس کو عربی میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے قوام. ہاں تو وہ قوام کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اس کو بیلنس کرتا ہے، اس کو استقامت دیتا ہے، اس کو اسی سے پھر قوم بنتی ہے. اب قوم کا مطلب کیا ہوا؟ قوم کا مطلب یہ ہوا کہ ان افراد کا گروہ جن کے اندر بیلنسنگ ہے، جن کے اندر عدل ہے، جن کے اندر سسٹم موجود ہے، وہ کیا کہلاتی ہے؟ قوم. ورنہ وہ کیا کہلائے گی؟ بھیڑ کہلائے گی. ورنہ وہ کیا کہلائے گی؟ بھیڑ کہلائے گی. وہ حسن نثار بولتا نا کہ یہ جو پاکستانی ہے یہ قوم نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ایک بھیڑ ہے. بس جیسے وہ رش لگا ہوتا ہے نا، ایک جگہ پہ چلے جاتے تو بہت سارے کتے جمع ہو جاتے ہیں، بہت سارے گدھے جمع ہو جاتے ہیں، بہت سارے گھوڑے جمع ہو جاتے ہیں، ایسے ہی بہت سارے پاکستانی جمع ہو جاتے ہیں. کیونکہ اگر یہ قوم ہوتی تو قوم کا جو ہے نظریہ ایک ہوتا ہے، قوام سے ہے نا. یعنی جب قوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ہے کہ جب جنگ کی بات سورہ صف کے اندر بات کیا کرتا ہے کأنہم بنیان مرصوص، کہ تم گویا کیا ہو؟ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار. قوم کی ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو قوم بنتی کب ہے؟ کہ جب ایک اینٹ آپ نے جوڑی، ایک اینٹ جوڑی، بیچ میں قوام ڈلتا ہے. اس قوام سے کیا ہوتا ہے کہ وہ
آپس کے اندر مضبوط ہوتے ہیں، ایک ہو جاتے ہیں، تو وہ پوری کی پوری دیوار جو ہوتی ہے وہ پوری ایک جان ہو کر کھڑی ہو جاتی ہے، جس کو اللہ نے فرمایا کہ انہم بنیان مرصوص، کہ گویا تم سیسا پلائی ہوئی دیوار. وہ اللہ مٹی کی دیوار بھی نہیں بولتا، اللہ لوہے کی دیوار بھی نہیں بولتا، اللہ شیشے کی دیوار بھی نہیں بولتا. کس کی بولتا ہے؟ کیوں بولتا ہے شیشے کی دیوار؟ کبھی غور کیا؟ آپ کا تو میٹالوجی سے تعلق ہے نا، کبھی سوچا ہے شیشہ بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ اصل میں ہر میٹل کے اندر جو بیچ میں جو گیپس ہوتے ہیں نا، تو سیسا وہ واحد ہے جس کے اندر یہ نہیں ہوتا. اسی لیے آپ دیکھو کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو انہوں نے ڈالا تھا، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ڈالا؟ سیسا پگھلا کے ڈالا. اتنی مضبوط ہوتا ہے، پھر اس کو بریک کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے تو یہ کیوں؟ کیونکہ قوام سے. تو قوام سے کون بنتی ہے؟ قوم. اگر قوم کے اندر وہ چیزیں موجود نہیں ہیں تو پھر وہ قوم کہلانے کے حقدار نہیں ہیں. پھر آپ یہ نہیں بولیں گے ہم زندہ قوم ہے. وہ بولتا رہتا نا وہ ملی ترانے میں، ہم زندہ قوم ہے، پائندہ قوم ہے. وہ جس نے لکھا اس سے پوچھ بھائی مطلب کون سی قوم کی بات کر رہا ہے؟ کہاں ہے قوم؟ کس کو بول رہے ہو قوم؟ یہاں تو ہر ایک کا انت الگ ہے، تنت الگ ہے. ادھر دیکھ لو نا بھی کیا ہوا، وہ بحیرہ ٹاؤن کے اندر چلے گئے تو وہ بول رہے ہیں کہ نہیں ہم سندھی قوم ہمارے لیے. ابھی تو پھر وہاں پہ کون ہے؟ تو کوئی پنجابی قوم ہے، کوئی سندھی قوم ہے، کوئی مہاجر قوم ہے، کوئی فلاں قوم ہے، کہ اس کے اندر بھی مزید قومیں ہیں. تو ان کو قومیں کہاں سے بول رہے ہو؟ ان سب کو جمع کر دیا تو آپ نے بولا ہم پاکستانی ہیں، ہم زندہ قوم ہے. ٹھیک ہے، آپ تعلیف قلب کے لیے بولتے رہو، لیکن جو قوم کی ڈیفینیشن ہے، جو قوم کا مطالبہ جو لفظ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب کی سوچ ایک ہونی چاہیے تھی، آپ سب کا فکر ہونے کی، آپ کے اندر بیلنسنگ ہونی چاہیے تھی، تب آپ کیا کہلاتے ہو؟ قوم کہلاتے ہو. لیکن ہم قوم نہیں ہیں. تو لفظ قیوم جو قوم اسی لیے استعمال کیا جاتا ہے. اب جب قوم تیار ہو گئی، آپ کو سمجھ میں آ گیا قیام کا مطلب، آپ کو سمجھ میں آ گیا، تو آپ کو پھر یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ قیامت کس کو کہتے ہیں. پھر قیامت کیا ہوئی حضرت؟ بتائیے کس کو سمجھے آپ؟ پھر قیامت ہے کہ جب یہ سب چیزیں قائم ہو جاتی ہیں، جب اللہ کا نظام میں عدل بیلنس ہر جگہ دنیا میں موجود ہو جائے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ اب قیامت قائم ہو گئی. وہ قیامت وہ اپنی جگہ ہے کہ وہ روز محشر. اسی لیے دیکھو لفظ استعمال وہاں اصطلاح شریعت میں کیا جاتا ہے؟ محشر، کہ قیامت تو ہوگی لیکن وہ محشر کا سامان ہوگا. تو وہ جو ہم بولتے ہیں نا کہ قیامت آئے گی تو ایسا ہو جائے گا، قیامت آئے گی تو ویسا ہو جائے گا، قیامت آئے گی تو سب ہو جائے گا، لیکن قیامت میں کہیں محشر کا لفظ استعمال نہیں کیا. محشر ایک الگ چیز ہے، قیامت ایک الگ چیز ہے. قیامت تو یہ ہے کہ جب اللہ کا دین قائم ہو جائے، ہر جگہ پر بیلنسنگ ملے، آپ کو ہر جگہ پہ توازن ملے، کہیں پر امیر اور غریب کا فرق نہیں ملے. جو جس طرح میں نے کہا نا عبداللہ بن ابی نے کیا کہا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز پڑھا رہا ہے، یہ امیر کو، غریب کو، غلام کو، آقا کو، سب کو ایک ساتھ کھڑا کر کے یہ جو نماز پڑھا رہا ہے وہ دراصل کیا کر رہا ہے؟ ایک ایسی فوج تیار کر رہا ہے جو تمہارے سسٹم کو برباد کر دے گی، تباہ کر دے گی. کیونکہ تمہارا سسٹم کہ آج دیکھو وہی سسٹم چل رہا ہے، آج یہی سسٹم چل رہا ہے کہ آپ اگر امیر ہیں تو آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ دوسرا کوئی جو ہے وہ جو میرا ورکر ہے، جو میرا اسسٹنٹ ہے، وہ میں برابر میں کھڑا ہو جائے. وہ اسلام کی مجبوری سمجھ کر آدمی برابر میں نماز کے لیے تو کھڑا کر سکتا ہے، لیکن برابر ٹیبل پہ کھلانے کے ذمہ دار ہو سکتا ہے وہ کبھی نہیں ہوگا. لیکن کبھی وہ کھلانا تو بہت، کبھی وہ یہ نہیں چاہے گا کہ وہ اتنا اسٹیبلش ہو جائے کہ 3 وقت کا کھانا وہ پیٹ بھر کے کھا سکے. ظلم نہیں. یعنی آج بھی 17,500 روپے منیمم جو ہے وہ ورکر کی سیلری ہے، 17,500 روپے. اب ہمارے پاس ورکر کام کرتے ہیں نا تو 17,500 روپے ان کی سیلری منیمم رہتی ہے. اب وہ اوور ٹائم چلتا ہے، ملا ملو کے بیچارہ 22,000 23,000 روپے کمائے گا. اب وہ 22-23,000 میں اپنے بیوی کو بھی پال لے، بچے کو بھی پال لے، پھر گھر کا کرایہ بھی دے، یوٹیلیٹیز بھی دے، دال دلیہ بھی کرے، تو کہاں سے کرے گا؟ اور اب تو جب سے یہ کورونا کا چکر چلا 2019 سے تو 90% اوور ٹائم ختم ہی ہو گیا. تو پھر وہ بیچارہ 18,000 روپے سیلری کے اوپر گزارا کر رہا ہے. وہ 18,000 روپے یار آپ کوئی کر کے دکھا دے. اور پھر وہ آپس سے بولتے ہو کہ یار وہ شادی کیوں نہیں کر رہا؟ اگر 18 سال کے اوپر ہو جائے گا تو شادی کا قانون بنائیں گے. پھر تم شادی کا قانون بناؤ، بہت اچھی بات ہے، پہلے اسلامی قانون تو لاؤ جو شادی کے قانون کے لیے. جس طرح آپ بولو کہ یار بینک کے اندر جو ہے نا پیسہ رکھنا حرام ہے، بولنا بہت آسان ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو میں نے اپنے بچے کے لیے جمع کر کے رکھا، اپنی بیٹی کے لیے جمع کر کے رکھتا ہوں کہ یار کچھ سونا جمع کر لوں، کل کو شادی ہوگی تو اس کو دوں گا، وہ کہاں رکھوں؟ پھر میں گھر میں رکھ سکتا ہوں؟ تو آئے گا وہ
گھر پہ رکھوں گا تو ڈکیت آ کے لے کے چلے جائے گا، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی داد میں ڈکیت آ کے لے آتا ہے، تو آپ بولو گے بینک، تو بھائی بینک میں نہیں رکھیں گے، حرام ہے، بالکل ٹھیک ہے، سب بولو آپ، لیکن آپ وہ ماحول تو پرووائڈ کر دو کہ جب آپ کے گھر پہ سیف ہو چیز۔ اسی طرح آپ منیمم ویج کی بات کر لو تو 17,500 یا 18,000 روپے آپ سیلری دے کے آپ یہ سمجھ لو کہ وہ بیچارہ کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ وہی دور آ گیا، وہی دور ہے جو حضرت قبلہ عالم نے پڑھوایا نا کہ سورہ تغابن کی جب آپ بیان کرتے ہیں کہ یہ اس دور وہ ہے کہ جس میں ہر چیز کے اندر تغابن ہے، ہر چیز کے اندر غبن کیا جا رہا ہے، چاہے وہ دین کا مسئلہ ہو، دنیا کا مسئلہ ہو، تعلیم کا مسئلہ ہو، روحانیت کا مسئلہ ہو، ڈاکٹری کا مسئلہ ہو، آپ اٹھائیں کوئی بھی شعبہ زندگی کو اٹھا لیں، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، ہر چیز میں آپ کو تغابن، یعنی ہر چیز کے اندر آپ کو کرپشن ملے گی، آپ کو ہر جگہ پہ کرپشن موجود ہے، کیونکہ یہ صورت تغابن ہے، یہ تغابن کا دور چل رہا ہے۔ یہ وہی دور ہے کہ اس دور کے اندر بھی کیا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کے دور میں یا نبی کریم کے دور میں، یہی رہا نا کہ ایک آدمی جو مالک بن کے بیٹھا ہوا، اس نے انسانوں کو اپنا غلام بنایا، اور ان غلاموں کی مرضی اور خواہش کچھ نہیں ہوتی، جو مالک کی مرضی۔ آج مجھے بتا دو جو بیچارے نوکریاں پیشہ کرنے والے لوگ ہیں، کون ہے جو بول سکتا ہے میں اپنی مرضی سے وہاں پہ کام کر سکتا ہوں، یا اپنی مرضی کے حساب سے رہ سکتا ہوں، یا میں اپنی مرضی سے اپنے حقوق مانگ سکتا ہوں کہ بھائی میرے کو ڈبل اوٹی ملنا چاہیے، میرے کو فلاں ہونا چاہیے، میرے کو آ کر ابھی مطلب روز 2-4 بیچارے لوگوں کے فون آتے ہیں میرے پاس، میسیج آتے ہیں کہ سر کوئی جاب کا کروا دے گا۔ اب وہ فیکٹریوں میں 4 مہینے سے کہہ رہا تنخواہ نہیں مل رہی ہے، 4 مہینے سے، انڈسٹریل ایریا کی بات کر رہا ہوں میں، انڈسٹریل ایریا کی 4 مہینے سے لوگوں کو تنخواہ نہیں مل رہی ہے۔ تو میں نے کہا تم لوگ جا کے بات کیوں نہیں کرتے اسے؟ تو کل کب گئے تھے، سر نے بولا بھائی ہمارے حالات ایسے ہی، کام کرنا ہے تو کرو ورنہ گھر جاؤ۔ تو میں نے کہا ابھی کیوں کرتے؟ بولے کہیں اور مل نہیں رہی، تو ہم بولتے ہیں شاید کیونکہ 4 مہینے کے بعد جو ہے وہ ایک پچھلے مہینے کی تنخواہ ملے گی۔ اب جس کے 18 یا 20,000 روپے تنخواہ ہے وہ 4 مہینے سے کہاں سے چلائے گا؟ تو پھر یہ چوریاں، ڈکیتیاں، موبائل چھیننا یہ نہیں کرتے تو کیا کریں گے پھر؟ یہ کیا گناہ کس کے اوپر ہے؟ تو اب وہ قیامت کا دور بولتے ہیں، تو قیامت کا دور کا مطلب ہے کہ ہے تو صحیح، لیکن بات یہ ہے کہ اقامت الصلاۃ کون دے گا؟ کون کہے گا کہ قد قامت الصلاۃ؟ کون کہے گا قد قامت الصلاۃ؟ کھڑے ہو کے بولے تو صحیح، بلائے تو صحیح لوگوں کو کہ آؤ قیامت قائم کرتے ہیں۔ قیامت ہم وہ حضرت قبلہ عالم نے دیکھو کیا خوبصورت کہا کہ ہمیں تو عید کے دن سے ہے پیارا دن قیامت کا، ہمیں تو عید کے دن سے ہے پیارا دن قیامت کا، وہ نادا اور ہی ہوں گے جنہیں خوف قیامت ہے، یعنی جن کو خوف قیامت ہے تو ان کو قیامت سمجھ میں نہیں آئی نا، تو خوف قیامت تو سرمایہ دار کو ہوگا، خوف قیامت تو ان مشرکین کو ہوگا جنہوں نے، خوف قیامت تو دجالوں کو ہوگا، اللہ والے کو کیا خوف قیامت ہوگا؟ یا ایک مسلمان کو خوف قیامت کیوں، یا ایک مظلوم کو خوف قیامت کیوں ہوگا؟ وہ تو خود اس بات کا طالب ہے کہ جتنی جلدی قیامت قائم ہو تاکہ میرے کو بیلنس ہو، مجھے انصاف ملے، میرے گھر کے معاملات صحیح ہو جائیں۔ تو ہمیں تو عید کے دن سے ہے پیارا دن قیامت کا، وہ نادا اور ہی ہوں گے جنہیں خوف قیامت ہے۔ تو اللہ وہ اسی طرح وہ کہا نا کہ منکر کی قبر پہ آتے ہیں منکر اور نکیر، منکر کی قبر پہ آتے ہیں منکر اور نکیر، مومن کی قبر پہ آتے ہیں وارث شبیر۔ جو مومن ہے تو اس کی قبر پہ جو منکر نکیر نہیں آتے، پھر وہ وارث شبیر یعنی رسول حسنین کریمین کے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ تو قیامت ہے، تو قیامت اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں قیامت کا مالک ہوں، تمام انسانوں کو حشر میرے قدموں پہ ہے۔ تو تمام یعنی قیامت کو قائم کرنے اس یعنی کائنات میں سب سے پہلے اس دنیا میں جس نے قیامت قائم کی وہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، جس نے بتایا کہ دنیا کے اندر عدل انصاف ہوتا کیسے، جو اللہ کی چیزیں ہیں وہ کیسے نافذ ہو کے دکھاتی ہیں۔ یہ بات ہم مستقیم سے کر رہے ہیں جس میں استقامت، اسی سے لفظ قاف واو میم جو اس کا مصدر اس کے معنی تو کہاں کہاں مستعمل ہوتا وہ میں بیان کر رہا ہوں، اسی سے لفظ قیامت نکلا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو قیامت کا یہ کچھ سمجھ میں آئی بات، قام قیام قوم قیوم ساری باتیں ہم نے کری۔ تو اب جب ہم بات کریں کہ دین القیمہ، تو دین القیمہ کا مطلب کیا ہوا؟ وہ دین جس نے قائم ہونا ہی ہونا ہے، دین القیمہ وہ دین جس نے قائم ہونا ہی ہونا ہے، یعنی اس کو کوئی بچا نہیں روک نہیں سکتا، کوئی بھی یریدون لیت اللہ ہے نا، کہ شیطان کتنے بھی چاہے، دجال کتنے بھی چاہے کہ اس دین کو میں نافذ نہیں ہونے دوں گا، اللہ بولتا ہے میں تو دین کو قائم کر کے چھوڑوں گا۔
تو اسی لیے اللہ نے اسلام کو کیا فرمایا کہ ذالک الدین القیمہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اگر دین ہے تو کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ ذالک الدین القیم، یہی تو وہ دین ہے جس کو قائم ہونا ہے، یہی وہ دین ہے جو بیلنس کرتا ہے، یہی وہ دین ہے جو عدل فراہم کرتا ہے۔ ورنہ اٹھا کے دنیا میں جتنے بھی مذاہب موجود ہیں وہ کوئی تعلیمات دکھا دے، کوئی تعلیمات ہمیں بتا دے کہ وہ اس کے اندر بیلنسنگ موجود ہے، یعنی کہیں پر جزا تو ہے، سزا ہے ہی نہیں۔ جب سزا کا تصور ہی نہیں ہے، کسی کے ساتھ اگر یہ جرم ہو جائے تو اس کی کیا سزا ہے، کیا اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں موجود ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر کہیں پر بیلنسنگ ملتی ہے نا، کہیں سسٹم ملے گا، کہیں پر آپ کو لگے گا کہ عدل ہے، جو قوم بنا سکتا ہے وہ صرف ہے دین، وہ اسلام ہے، باقی سب بیکار، کچھ بھی نہیں۔ وہ جزوی چیزیں تھیں، جزیات کے لیے تھی، ختم ہو گئی کہانی۔ لیکن جب آپ گلوبلائزیشن کی طرف آتے ہو، اب افسوس ہوتا ہے نا، یہ کافر جو ہے ویسے بڑی بول پڑے گا کہ ہاں دنیا جو ہے وہ گلوبلائزیشن کی طرف آ رہی ہے، تو ہم نے اس کو پورا گلوبل ولیج بنا دیا۔ اوہ گلوبل ولیج تو کیا بنائے گا؟ پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کیا فرمایا کہ کل ملکی یا تحت البلادی، کہ دنیا کے جتنے عالم ہے نا، یہ سب کیا ہے؟ وہ اپنے بولا میرے سامنے یہ ایک ہتھیلی ہے نا، بولے جس طرح اس ہتھیلی میں ایک رائی کا دانہ ہے، اس کی طرح میں پوری دنیا کو دیکھتا ہوں۔ مولا علی نے کیا فرمایا کہ تمام دنیا جو ہے وہ میرے سامنے ایک رائی کی دانے کے برابر ہے۔ تو آج وہ گلوبلائزیشن نظر آ رہی ہے کہ آپ نے کیا کر لیا کہ وہ نیٹ پہ آ گئے تو وہ سب اب یہاں کے آج گلوبلائزیشن نظر آ رہی ہے۔ تو یہ گلوبلائزیشن میں کیا ہے کہ دراصل ان کی گلوبلائزیشن کیا ہے کہ صرف تاکہ جھانکی کرنے کے، اس کے پاس کیا ہو رہا ہے، 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 اس کے علاوہ کچھ ہے کیا؟ بتائیں مجھے۔ تو ہم کیا بتائیں؟ یہ گلوبلائزیشن ہے، یہ گلوبلائزیشن آپ کر رہے ہو، سوائے تاکہ جھانکی کرنے کے، سوائے اس کے کہ آپ کو آپ کی کمزوریوں کو تلاش کیا جائے یا آپ کے ان مفادات کو تلاش کیا جائے جس سے آپ کو خریدا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ گلوبلائزیشن، آپ یہ دیکھیں نا، ویکسینیشن کی جب بات آئی تو آج یہ تو ہم بات کر رہے ہیں، یہ کیا کیا جی انہوں نے گلوبلائزیشن کی بات کر رہے ہیں۔ آپ یہ دجال نے آپ کو ایسا پھنسایا ہے، ایسا پھنسایا کہ انسان جیسا ہے نا حدیث میں کہ دجال جس کو چاہے گا رزق عطا کرے گا۔ اب مولانا صاحب ڈھونڈتے رہے دجال کو، اور افسوس ابھی میں پرسوں بھی ایک بیان سن رہا تھا، تو دجال کی جو وضاحت کر رہے تھے کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، وہ چھوٹے قد کا ہوگا، اور ایسا ہوگا نہ ویسا ہوگا۔ بھائی وہ دجال پتہ نہیں کیسا ہوگا، وہ حدیثوں کی روشنی میں جو بھی آ رہا ہے وہ آئے گا تو جب دیکھتے رہنا۔ لیکن وہ دجال کی جو اولاد آ گئی جو سارا کام کر کے بیٹھ گئی، ان کے خلاف تو کھڑے ہونا یار، وہ رزق کا مالک بن کر بیٹھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، وہ جس کو چاہے گا رزق۔ آج ہے نا، بولا کہ جو ویکسین نہیں کرائے گا تو آپ کیا کرے گا؟ وہ بولا میں اس کے ساتھ تجارت نہیں کروں گا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ وَتَخْشَوْنَ كِسَادُهَا، کہ تم کیا اس بات سے ڈرتے ہو کہ تمہاری تجارت کم ہو جائے گی؟ تم اللہ کے لیے نہیں اٹھو گے؟ تو وہ کیا ہے، حضرت صاحب فرماتے تھے کہ جب مچھلی کا شکار کرتے ہیں نا تو دریا میں وہ جال ڈالتا ہے مچھیرا، وہ مچھیرا جب جال ڈالتا ہے تو جب اس کے اندر مچھلی آتی ہے تو آہستہ آہستہ جال کو اوپر گھسیٹتا ہے۔ کیا ہوتا ہے، وہ مچھلیاں ایک دوسرے کے آہستہ آہستہ قریب آ جاتی ہیں۔ جب قریب آ جاتی ہیں تو پہلے نظر میں وہ سوچتی ہیں کہ شاید ہمارے اندر محبت بڑھ گئی ہے، گلوبلائزیشن ہوتی جا رہی ہے نا، قریب آتی جا رہی سب، ادھر کی بھی ادھر کی، آہستہ تو اور قریب آتے بولے اور محبت بڑھ گئی۔ پھر جب وہ پانی سے نکلتی ہے تو پھر ان کو سمجھ میں آتا ہے ارے یہ تو ہم پھنس گئے۔ ہم جس کو سمجھ رہتے ہیں کہ محبت ہے، بھائی چارگی ہے، ہمارے لیے انسانیت ہو رہی ہے، تو یہ کیا ہے، یہ جو بڑی ہو رہی ہے نا کہ پولیو کی ویکسین لگانے کے لیے گھر گھر میں جا رہے ہیں، اب نہیں پلانا چاہ رہا تو وہ پولیس والے کو لے کے آتے ہیں، وہ نہیں پولیس والا مارے گا تم کو۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے سے بڑی محبت ہے، بولا ویکسین لگاؤ، اب ہے نا مجبور کر دیا، بولا کہ آپ کو تنخواہ نہیں دیں گے، نوکری نہیں کرنے دیں گے۔ ہاں سب جگہ آ گیا، نہیں سب جگہ یہ تو ہے، یہ کر رہے ہیں۔ مطلب فیکٹریوں کے اندر باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے نوٹسز ایشو ہوئے ہیں پرسوں، وہ آ گئے کہ جی اگر آپ کی جو ورکرز ہیں وہ 50% اگر ویکسینیٹڈ نہیں ہوئے اور تمام مینیجرز کا 100% ہونا ضروری ہے، نہیں ہوئے تو آپ کی فیکٹری کو سیل کر دیا جائے گا۔ آپ کسی ہوٹل میں اسٹے نہیں کر سکتے اگر آپ ویکسینیٹڈ نہیں ہیں،
آپ کسی شاپنگ مال میں نہیں جا سکتے اگر آپ ویکسینیٹڈ نہیں ہیں تو ہاں. اور ابھی تو یہ ہے نا کہ سم بلاک کرنے کے لیے بھی انہوں نے آپشن دے دیا ہے کہ وہ 1-2 مہینے بعد سم بلاک بھی کر دیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کو مجبور کر دیا کہ لازمی آپ جس طرح پہلے سود کے لیے مجبور کیا نا کہ انسان بہت اچھل رہا تھا کہ سود جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جائیں گے، اس نے بولا تیرے کو کھلا کے چھوڑتا ہوں. ایسا سسٹم بنایا کہ آج بڑے سے بڑا مدرسہ بھی ہے تو اس کا ماشاءاللہ سے بینک میں اکاؤنٹ ہے. اب وہ بیچارہ کیا ہے اس اکاؤنٹ کو بچانے کے لیے کہ کل کو لوگ مجھے بولیں یا قیامت میں میرے کو کوئی پکڑ نہ لے فرشتے کہ بھائی تو سود کے خلاف بول رہا تھا، تیرا بھی اکاؤنٹ وہاں پہ تھا. تو بولا نہیں یار یہ اسلامی بینکاری ہے، اس کا نام رکھ دیا اسلامی بینکاری. مطلب یہ کہ وہ باہر ہمارے محلے میں شراب خانہ ہے، وہ بھی بیچارہ باہر لکھ دے کہ اسلامی شراب خانہ، تو شراب خانہ جو ہے وہ اسلامی ہو جائے گا. ایک جائے باہر ہے نا حضرت شراب خانہ، تو اچھا وہاں پہ ماشاءاللہ یہ ہے کہ وہ دیگر جو آتے ہیں تو وہ یہ اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ داڑھی والے بھی آ رہے ہوتے ہیں، خواتین بھی آ رہی ہوتی ہیں، سب آ رہے ہیں کیونکہ وہ اسلامی شراب خانہ ہے، تو اسلامی محلے میں کھلا ہوا ہے. یہ کیا یہ مطلب آپ کو لا کر پھنسا دیا جائے، کر لو اب آپ کچھ کر سکتے ہو. تو حضرت قبلہ عالم نے کیا فرمایا کہ جب تم گائے کا گوشت نہیں کھاتے نا با تو اللہ کیا کرتا ہے پھر گائے کا پیشاب پلواتا ہے. اللہ کیا بولے ان اللہ یامرکم ان تذبحوا البقرہ، اللہ تم کو بولتا ہے گائے ذبح کرو، گائے کھاؤ. ہندو بول رہا ہے میں نہیں کھاؤں گا اس کو، میں بھگوان بناؤں گا. تو بھگوان بنا تو پھر بھگوان کا پیشاب پی رہا، پیشاب بھی پی رہا. کورونا وائرس میں بول رہا گوبر بھی اوپر سے لگاؤ، یہاں لگا کر رہے ہیں. اب وہ 10 بیماریاں پیدا ہو بولے وہ پیشاب پینے سے، وہ گوبر لگانے سے، تو وہ ہاں وہ ہو گیا اب آپ کو. اب وہ اس سے زیادہ مر رہے ہیں، وہ کرتے رہو آپ، کیونکہ بیلنس ہی نہیں نا آپ کے پاس. کیسے کرو گے یار؟ دین القیمہ تو ہے ہی نہیں آپ کا ویژن. آپ کو لا کے پھنسا دیا، آپ کو بولتے ہیں کہ جی آپ یہ گلوبلائزیشن آپ کرو گے. آپ یار گلوبلائزیشن کی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا کے دکھائے دنیا کو ایسا وجود نبی کے کی طرح کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کا جو دربار ہے، تو اٹھاؤ تو صحیح، ایک یمن کا آدمی ہے، ایک فارس کا آدمی ہے، ایران کا آدمی، روم کا آدمی، تمام صحابہ کا، صہیب رومی روم کے آدمی ہے، یعنی یورپ کا بھی آدمی مل رہا ہے آپ کو، افریقہ کے بھی آدمی ہیں، ایشیا کے بھی آدمی، افغانستان کا بھی آدمی. افغانستان کے جو بادشاہ جس نے اسلام قبول کیا، جس کی وجہ سے آج افغانستان پورا مسلمان ہے، تو وہ مطلب اب وہ آپ سوچو تو صحیح یار کہ افغانی آ کے نبی کے سے بات کر رہا ہوگا تو کون سی لینگویج میں بات کر رہا تھا بھائی؟ افغانی ہے نا، افغانستان سے آیا ہے. ایک ہندوستان سے جو ہے مدراس کا بادشاہ، مدراس میں وہ بادشاہ جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر وہاں پہ اسلام قبول کرتا ہے. کس زبان میں بات کر رہا تھا؟ آج تو پھر بھی آسان ہو گئے نا زبانوں کو، کہ نہیں آ رہا سمجھ میں، آپ نے سیکھ لیا، کنورٹ کر رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے. لینگویجز سینٹر بنے میں جہاں جا کے آپ مختلف لینگویجز سیکھ رہے ہیں. اس زمانے میں کون تھا بھائی؟ کون سے لینگویج سینٹر تھے 1500 سال پہلے؟ تو ایک آدمی وہاں سے چلتا ہے اور عرب میں جاتا ہے، معلوم چلتا ہے کہ جس نبی کا انتظار کرنا تھا وہ نبی آ چکے ہیں، تو جا کے اسلام قبول کر رہا ہے. تو وہاں بات کرنے کے لیے ڈسکشن بھی چل رہی ہے، سب کچھ ہوگی. کون سی لینگویج استعمال کی تھی آپ نے؟ تاریخ یہاں پہ بالکل خاموشی نظر آئے گی، کوئی نہیں بتائے گا آپ کو. افغانستان میں اگر کھڑا ہوا ہے، ایک روم سے بندہ آ رہا ہے، ایک ایران کا بندہ آ رہا ہے، پھر صومالیہ کا بندہ آ رہا ہے، یعنی کون سی لینگویج وہاں پہ بولی جا رہی ہے، ساری کی ساری آ کے کھڑے ہو کر کہاں پہ آتا ہے؟ نبی کے سنگ دربار میں. آج ہم اپنے گھر میں اپنی بات بولوں نا، یہ 2 بچے ہیں نا، ان کو ایک ساتھ چلا کے دکھا دو آپ، یعنی ایک پیج پہ لے کے آ گئے ہو آپ، 5 بچے ایک پیج پہ لا کے دکھا دو، اپنے سگے بچے کو لا کے دکھا دو، نہیں لا سکتے. تو یہ کون سا وجود ہے جو یہ بھانت کے لوگوں کو ایک ہی پیج پر لے کر آ گیا، ایک ہی پیج پر لا کے آ گیا؟ یعنی رومی ہو، فلسطین کا ہو، مصر کا ہو، عراق کا ہو، شام کا ہو، افغانستان کا ہو، پاکستان کا ہو، کہیں کا بھی ہو، مگر جو سوچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو آپ نے فکر آپ نے دی ہے، تمام صحابہ کرام اس میں لبیک یا رسول اللہ بول کے چل دیے نا. یہ ہے گلوبلائزیشن. اس کو کہا جاتا ہے گلوبل ولیج، کہ تمام جو دنیا کے ممالک ہیں ان سب کو ایک ولیج بنا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیونکہ آپ کا جو گلوبل ولیج ہے اس میں کیا ہے؟ ترقی ہے. لیکن یہ کافر کا، یہ مشرک کا، یہ دجالوں کا جو گلوبل ولیج ہے وہ صرف کیا ہے؟ وہ تاکہ جھاکی کرنا ہے. مانے اس بوا کی طرح جو محلے میں جو ہے نا، وہ دیکھا ہوگا کہ بعض خواتین ہوتی ہیں جو کبھی دروازے سے باہر نہیں نکلیں گی، لیکن خبر پورے محلے کی ہوتی ہے ان کو، کیونکہ ان کا بھی گلوبل ویژن جو ہے نا بڑا ٹائٹ ہوتا ہے، تو سب کی خبریں رکھ لیں. تو
یہی کام کرنا ہے اس کو، گلوبلائزیشن جس کا نام دیا جا رہا ہے. تو صرف یہ کہ کس مسلم ملک میں، ورنہ میں نے کہا نا کہ یہ تو ایسا خبیث ہے کہ یہ اپنا تھوک کسی کو ادھار نہ دے، اپنا پیشاب کسی کو پینے کو نہ دے. یہ آپ کو بول رہا ہے کہ آپ یہ ویکسین لگاؤ، ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں. ابھی فرید بھائی نہیں بول رہے تھے، ابھی بات کر رہے تھے کیا کہ یہاں گٹر بہہ رہا ہے، پانی نہیں آ رہے. دنیا میں جو ہے وہ لوگ یعنی پاکستان میں سب سے زیادہ لوگ ہیپیٹائٹس، یعنی یہ جو ناردرن ایریاز میں سب سے زیادہ جو اموات ہوتی ہیں وہ ہیپیٹائٹس سے ہو رہی ہیں. اس کی کوئی ویکسینیشن کے لیے نہیں آ رہا، اس کے لیے پولیس والے آ کے نہیں کھڑے ہوتے کہ بھائی ہیپیٹائٹس کی ویکسین لگوا، یہ ہم فری میں لگوا رہے ہیں. تو اس کے اندر کیا بینیفٹ مل رہا ہے آپ کو بھائی؟ اس کورونا ویکسینیشن میں آپ کو کیا بینیفٹ مل رہا ہے جو آپ جو ہے وہ بائی فورس بولتے کہ پیو؟ تو یہ $1,000,000 کویشچنز ہے. یہ نہ اس وقت جو ہمارے مقتدر لوگ ہیں، یعنی جن کے پاس اللہ نے طاقت دی ہے، چاہے وہ علماء کے ذمے ہوں یا سوشل والے ہوں، تو وہ کم از کم سوچے تو صحیح کہ بھائی آپ قوم کے لیے آپ کے اوپر جو اللہ نے ذمہ داری، میں نہیں کر سکتا یہ کام، آپ بھی نہیں کر سکتے. آپ اکیلے کیا لڑو گے؟ آپ اس کمرے سے زیادہ باہر آواز نکال نہیں سکتے. تو جن کی آواز سنی جاتی ہے، کیا انہوں نے اس کے اوپر کوئی ڈائلاگس کیا؟ کسی قوم کو اعتماد میں لے رہے ہیں؟ بتا رہے ہیں آپ کی کیا ہے کیا نہیں. تو یہ ہے وہ انجام جس کو جو آج ہم بھگت رہے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں راستہ دکھایا اس کو چھوڑ کے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ دجالی نظام کے تحت چلیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. ہو نا، کر کے دیکھ لو آپ. تو جس کو میں نے کہا نا کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ صراط المستقیم، یہ وہ راستہ ہے جس میں استقامت چاہیے. یہ ہر ایلا میلا نہیں جا سکتا اس پہ. تو کائے کو دعا مانگ رہے یار آپ کھڑے ہو کے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط. اللہ بولا میں نے دکھا دیا. استقامت اتنی ہے کہ اب میں نام نہیں لیتا، اتنا بڑا مدرسہ چل رہا ہے، چینل چل رہا ہے. ہاں، انہوں نے بولا کہ بھائی یہ جب ہوا معاملہ چاند کا رویت ہلال پہ، انہوں نے کہا بھائی ہمارے بھی جو ہے نا عالم میں نے وہ اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے. آدھے گھنٹے بعد کال چلی گئی کہ وہ آپ کے جو ڈونیشن جو آتے ہیں اس کی ڈیٹیلز مانگی ہے، کیونکہ ایک چینل چلانے کے لیے کم از کم 40 سے 45 لاکھ روپے تو شاید چاہیے پر ڈے کا خرچہ. تو جب ڈیٹیل مانگی کہ بھائی آپ اس کی ڈیٹیل دیں کہ آپ کے ڈونیٹر کون ہیں، تو اب ڈونیٹر کا نام آپ کیسے دیں گے؟ اب ڈونیٹر اگر یہ صاحب ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا جو بلیک کا پیسہ وہ ادھر لگا کے وائٹ کر رہے ہیں نا، وہ اپنا بچا رہے تھے. تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہ یہ ہوا کہ وہ بات وہیں پہ ختم ہو گئی. اب آپ بول رہے ہیں جیسا بھی آپ بول رہے تھے، یہ بھائی یہ لوگ کیوں نہیں بولتے؟ یہ لوگ کیسے بولیں گے؟ کیوں بولیں گے؟ جس کا تباہ ہونے کے لیے جس کے پاس دنیا کا کچھ نہ ہو نا، وہ نہیں ڈرتا، پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے. اسی لیے حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ عذاب الناس سے انسان اللہ والا نہیں ڈرتا کبھی بھی، انسانوں کے عذاب سے کبھی نہیں ڈرتا. وہ صرف جو استغفار کرتا ہے وہ عذاب اللہ کے لیے کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا عذاب ہمارے پر نہ آنا چاہیے. باقی انسانوں کو جو عذاب ہے تو کیا کر لے گا انسان؟ کیا اکھاڑ لے گا بھائی؟ وہ تو زیادہ سے زیادہ تمہاری جان لے گا. تو کیا اللہ والا بولتا ہے یہ جان تو میں نے پہلے ہی دے دی. مال اس کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے. مولانا کیا فرماتے ہیں؟ اتنا رکھو ہی نہیں کہ زکوٰۃ دینی پڑے. بھائی زکوٰۃ کتنی دینی ہے تو یہ تو جب سوچو گے جب زکوٰۃ کے مقدار میں مال موجود ہو کہ کتنا نصاب، اتنا رکھنا ہی نہیں ہے. تو اللہ والے کا تم کیا تباہ کرو گے؟ افغانستان میں جب یہ معاویہ حضرت جناب معاویہ کے دور کے اندر لوگ گئے کہ جا کے خراج وصول کر کر آئیں گے، تو افغانستان کے جو لوگ تھے انہوں نے اٹھا کے بھگا دیا، جا بھیجا دیے تھے. وہ آ کے بولا، پھر آپ نے بولا کہ بھائی پہلے جو ہے آپ بڑے طریقے سے دے دیا کرتے تھے، اب کیا مطلب ہے بھائی کیوں نہیں دے رہے ہو آپ خراج؟ تو انہوں نے بادشاہ نے کہا کہ بھائی جو پہلے لوگ آتے تھے نا، وہ ان کی حالت یہ تھی کہ جو ان کا امامہ تھا نا وہ ان کے گھوڑے کی لگام تھی، جو ان کا واسکوٹ تھا وہ گھوڑے کی پیٹھ کے اوپر بیٹھ کے وہ آتے تھے اور دنیا کو فتح کر رہے تھے. وہ آ کے مانگتے تھے نا، تو ہمیں پتہ تھا کہ یہ کر جائیں گے، یہ اگر ہم نے ان سے لڑا تو یہ کر جائیں گے. اب تم آتے ہو شاہی گھوڑوں پہ بیٹھ کے، شاہی پوشاک پہن کے، تم کیا لڑو گے ہم سے یار؟ وہ آتے تھے اسی لیے تو ان کو پتہ تھا کہ ہمارے کو تباہ کرنے کے لیے کیا ہے ان کے پاس. مطلب آپ کسی کو دھمکی دو گے تو کیا بولو گے کہ میں تیرا گھر اڑا دوں گا، میں تیرا کاروبار تباہ کر دوں گا، تیری گاڑی کو آگ لگا دوں گا، تیرے بنگلے کو آگ لگا دوں گا. نہ میرے پاس گاڑی ہے، نہ میرے پاس بنگلہ، نہ میرے پاس گھر، تو میرے کو ہے نہیں. تو اب میری تڑی کس کی لگاؤ گی؟ آخری تڑی کیا رہے گی؟ میں تیرے کو جان سے مار دوں. مر.
جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یعنی ایران کے جب بادشاہ نے تڑی ماری کہ ہم تمہارے کو مار دیں گے، اور یہ وہ تو سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بھائی تم نے اس قوم کو للکارا ہے. کس قوم کو؟ کہ جو موت کے پیچھے ایسے بھاگتی ہے جیسے تم شراب کے پیچھے بھاگتے ہو. تو ایرانی جو ہے شراب کے لیے بڑے مشہور تھے اس دور میں، کہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ فلاں ملک میں جو ہے نا 300 سال پرانی شراب ہے تو وہ اس ملک کا ٹور کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ ہم تو خود موت کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں. بھائی کہاں ہے تو کہاں جا رہی ہے؟ موت ہم سے بھاگتی ہے کہ یہ میرے پیچھے کیوں لگ گیا، ابھی ٹائم تھوڑی ہے ان کا. لیکن وہ مطلب یہ تھا نا اللہ والوں کا کمال، یہی اللہ والوں کا، یعنی موت کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ہاں بھیا ہمیں لے کے جا، ہمیں لے کے جا. وہ موت بولتی ہے بھائی ہمارے ابھی تمہارا ٹائم نہیں ہے یار، جان چھوڑو. تو تم ہم کو ڈراؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس یہ عالم تھا اور تمہارے پاس کیا ہے، تم تو شاہی پوشاکوں میں آتے ہو. تو بات یہ ہے کہ جب میرا دنیا کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا ہے کہ جس کے تباہ ہونے کا ڈر ہے تو اس زبان سے حق نکل نہیں سکتا پھر، کیونکہ مجھے پھر اپنے معاملات دیکھنے پڑیں گے کہ بھائی میرا یہ چیز کہیں خراب نہ ہو جائے، میری وہ چیز نہ خراب ہو جائے. جب یہ سارے معاملات ہوں گے تو مجھ سے کیا امید کرتے ہو کہ حق کی بات کروں گا میں. آج جو یہ کرونا وائرس کی وبا کے حوالے سے جو فسادات ہو رہے ہیں، ابھی کچھ آیتیں رہ گئی تو انشاءاللہ اگلی لسٹ میں پورے کروں کہ یہ جو فسادات ہو رہے ہیں تو اس میں سب سے بڑھ کر جو ذمہ داری ہے وہ کس کی تھی اور کس کی ہے؟ جب سب کو معلوم ہے اور پھر کھڑے ہو کر آپ بولتے ہو اہدنا الصراط المستقیم. اللہ بول رہا ہے میں ہدایت دے چکا ہوں، تم کو بتا چکا ہوں تمہیں کرنا کیا ہے. اب تم جس ہدایت کی بات کر رہے ہو کہ شاید وہ ہدایت دے، تو وہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ زمین کو بھی دے چکا ہے. وہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں فَأَوْحَىٰ إِلَى النَّحْلِ، ہم نے تو شہد کی مکھی کو بھی ہدایت دی کہ جا کے وہ چھتا بنا اس کے اندر شہد پیدا کرے. ہم نے زمین کو وہی کر، تو وہ ہدایت چاہیے کیا؟ اللہ اس سے بڑھ کر تمہیں ہدایت دے چکا. ہادی عالم تمہارے درمیان موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت کا منبع ہے، جن سے آپ کو ساری ہدایت. اس کے بعد پھر بولنا اللہ ہدایت دے. تو یار تمہارے پاس بھی ایک بھکاری آ کے بولتا ہے نا یار کچھ اللہ کے نام پہ میرے کو پیسہ تو آپ اس کو 10 روپے دو، پھر بولے پیسہ دے، پھر پیسہ دے. تو آپ ابے دے تو دیا تیرے کو، کیوں مانگ رہا ہے بار بار مجھ سے؟ یہی ہوتا ہے نا آپ کے پاس کوئی بھیک مانگنے کا آ جائے، کہیں بیٹھے ہو تو ایک دفعہ دے دیا آپ میرے کو، مطلب یہ کہ آپ میں نے دے دیا. ایون آپ کے پاس آ کر آپ بولو، میں بولوں گا بھائی میں نے دے دیا جا یار یہاں سے، تو آپ اللہ کو بھارو بول رہے کہ ہدایت دے. اللہ بول رہا ہے دے چکا ہوں میں تم کو ہدایت، دے چکا ہوں ہدایت. ہدی للمتقین، ارے ہدایت ہے متقین، جو چاہتا ہے ہدایت پانا وہ لینا آگے سے، کیوں نہیں لے رہا؟ پھر بولتے ہیں کہ صراط المستقیم، یہ وہ راستہ ہے اللہ کے جس کے اندر استقامت چاہیے. تو تم کو نہیں پتہ کہ استقامت کے لیے کون سا راستہ چاہیے؟ کس کو بول رہا ہوں استقامت چاہیے؟ یہی ہے نا. ابھی یہاں سے میں بولوں کہ یہاں سے اگر آپ کو ملتان جانا ہے، آپ کو کوئی استقامت چاہیے، کوئی پریشانی، آپ کو صرف گاڑی چاہیے، آپ بولو گے سکون سے بیٹھو گے چلے جاؤ گے. لیکن یہی راستہ گھوڑے کا ہو یا یہی راستہ جس طرح وہ ہوتا ہے نا کہ وہ کرفیو لگا ہوا، یا وہ جو پہلا دور تھا کہ یہاں فائرنگ چلے، اب آپ کو بولو یہاں سے صرف کرنگی جانا ہے، تو پھر اب آپ کو بڑی استقامت چاہیے. وہ بڑا گڑبڑ ہو جائے گی، ذرا سا بھی آپ کا کہیں بیلنس آؤٹ ہو گیا تو کیا وہ آپ کو گولی لگے گی، مر جائے گی. ایسا راستہ پرخار کہ جہاں پر ہر وقت جو ہے وہ جان کا خطرہ ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے. تو آپ طلب کر رہے ہو کہ یا اللہ ہمیں اس راستے پہ چلانا ہے جو صراط بھی ہے اور جس کے لیے چلنے کے لیے استقامت ہے. یہ سب پتہ ہے آپ کو، اور پھر اس کے بعد آپ بولتے ہو کہ میں حق نہیں بول سکتا، میں یہ نہیں بول سکتا کہ بھائی یہ کیوں کر رہے ہو، یہ کیوں نہیں کر رہے ہو، کیونکہ میرے اپنے مفادات ہیں، میری اپنی پریشانیاں ہیں، میری اپنی پنچایت ہیں، جس کی وجہ سے میں حق بول نہیں سکتا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا بھائی اس دور کے لیے ہے کہ اللہ آخری دور میں علم اٹھا لے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ علم اٹھا لے گا مطلب؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ عالموں کو اٹھا لے گا، جو صاحب علم لوگ تھے ان کو اٹھا لے گا. پھر لوگ کیا ہوگا، جاہلوں کو اپنا پیشوا بنائیں گے، جاہلوں کو اپنا عالم بنا لیں گے، ان سے فتوے طلب کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں. تو آج آپ کے سامنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہرحال ہر دور کے اندر ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں فتنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے کہا ہے کہ یعنی دعا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ فتنہ دجال سے محفوظ رکھ، کیونکہ دجال جس طرح سے چال چلتا ہے وہ شاید ہماری سمجھ میں نہیں آتا، مگر ہے تو اس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے.
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ فرما۔ تو آج ہم وہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیری بارگاہ میں ہم دعا کے خواستگار ہیں کہ اللہ ہمیں بھی فتنہ دجال سے محفوظ فرما۔ اللہ پاک جو کچھ ہم نے بیان کیا اس میں بیان کرنے سے ہم سے جو غلطی جو کوتاہی ہوئی تیرے اور تیرے حبیب کی بارگاہ میں معافی کے خواستگار ہیں، یا اللہ پاک معاف فرما۔ جو اس میں حق ہے جو سچ ہے اس کو قبول کرنے کی طاقت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جو کام ہم سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے استقامت عطا فرما، اس کی توفیق ہمیں عطا فرما۔ اللہ ہم سے وہ کام لے جسے تو اور تیرا حبیب ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہم عزت الاسلام والمسلمین، اللہم حافظنا وانت خیر الحافظین، اللہم ارحمنا وانت خیر الراحمین، یا رحمان یا رحیم یا کریم استغیث برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور شیزن فرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔